انشاءاللہ کہ اللہ ہدایت کے راستے آسان کرے. لیکن میں تو صاحب یہ کہتا ہوں کہ جس قرآن کی تعلیم کی بات یہاں پر ہوئی، میں نے بھی شروع میں شعر پڑھا کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں میں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. تو میں بات یہی سے شروع کر رہا ہوں کہ بابا جی قصور ہمارا ہے، غلطیاں ہماری ہے، خطائیں ہماری ہے، اور اتنی زبردست خطائیں ہیں کہ ایک جگہ میں نے میرا ایک ہندو دوست مجھ سے ملا، میں 14 سال تک کے میڈیکل کالج میں پروفیسر رہا، تو میرا ایک ہندو دوست مجھ سے ملا اور وہ کہنے لگا کہ صاحب مفتی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. میں نے کہا کیا بات پوچھنی ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب میں نے ہسٹری پڑھا ہوں، میں نے تاریخ پڑھا ہوں. میں نے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مفتی صاحب میں نے تاریخ پڑھا ہوں، میں نے پڑھا ہوں کہ وہ اکبر بادشاہ تو بڑا عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا. میں نے کہا بالکل صحیح پڑھا. بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مفتی صاحب جب وہ اکبر اتنا برا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، میں الفاظ نہیں کہنا چاہوں گا کیسا تھا، جب وہ اکبر اتنا برا تھا تو آپ کے مسلمان بھائی مسجد میں 5 مرتبہ اکبر کا نام کیوں لیتے ہیں؟ مسجدوں سے اللہ اکبر جو آواز آتی ہے اکبر کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی رمیش قصور تیرا نہیں ہے، غلطی تیری نہیں ہے، خطا تیری نہیں ہے، قصور جرم خطا غلطی یہ سب ہماری ہے کہ آج تک کہ ہم نے تجھے یہ نہیں سمجھایا، اور آج تک کہ ہم نے ہندوستان کے میرے ہندو بھائیوں کو اور برادران وطن کو یہ نہیں سمجھایا کہ اللہ اکبر کے معنی کا. ہمارا قصور ہے، خطائیں ہماری ہے. جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق اور پیارے آقا پریشد محمد کی تعلیمات کے مطابق یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، یہ دستور ہے اور سنت نبی ہے. پریشد محمد نے کہا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے کام میں، جبکہ دنیا یہ مانتی ہے کہ جب بچہ آیا ہے تو اس کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن نبی یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ دنیا جانے نہ جانے کہ اس بچے میں شعور اور احساس اور سمجھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی اس کے کان میں پھونک دو کہ بیٹا دنیا کی کوئی طاقت بڑی نہیں ہے، بڑی صرف اللہ کی ذات ہے. یاد رکھیں بات یہی سے شروع کیا ہوں کہ قصور تو ہمارا ہے، ہم نے نہیں سمجھایا. اگر ہم نے صرف اذان کے مقصد کو سمجھا دیا ہوتا، اذان کے مطلب کو سمجھا دیا ہوتا، اذان کی برکتوں کو سمجھا دیا ہوتا، تو پھر کوئی شریر مودی کے چہروں میں ایسا پیدا نہ ہوتا جو یہ کہتا کہ اذان کو بند کر دیا جائے، ہمیں صبح فجر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ارے اس کو سمجھاؤ کہ جب کلاری میں زلزلہ آیا، اس کو سمجھاؤ کہ جب عثمان آباد میں زلزلہ آیا، اور زلزلہ بھی کب آیا کہ جب وہ مسجد جہاں پر خدا کا نام بلند ہوتا تھا اس مسجد کو جب تم نے گرایا، تو تاریخ ہندوستان کی گواہ ہے کہ جس گاؤں سے سب سے زیادہ لوگ اللہ کے اس گھر کو گرانے کے لیے گئے تھے، کلاری کے اور عثمان آباد اور لاتور مہاراشٹر کے اس پٹے کے لوگ، تو تاریخ کہتی ہے کہ کوئی گھر ایسا بچا نہیں تھا کہ جس گھر سے کوئی جوان بابری مسجد کو گرانے نہ گیا ہو اور اللہ اکبر کی صداؤں کو روکنے کے لیے نہ گیا ہو. تاریخ یہ کہتی ہے کہ بابری مسجد کے گرائے جانے کے بعد، شہادت کے بعد، ہندوستان میں جو سب سے بڑا خدا کا عذاب زلزلے کی شکل میں آیا وہ کلاری میں آیا. کلاری میں آیا. اور کلاری میں جب آیا تو میں بات جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کلاری میں جب آیا تو اس وقت ہندو بھائیوں نے انقلاب میں لکھا، سہارا نے لکھا، ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ ہندو بھائیوں نے دیکھا کہ جب زلزلہ آیا ہے تو مسلمان اذان دے رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا یہ کرشمہ اذان تھا کہ جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے تو زمین کا ہلنا بند ہو رہا ہے. تو ہندو بھائیوں نے مدرسے کے 9 10 سال کے بچوں کو پکڑ کر ریکویسٹ کیا کہ بچوں وہ اذان دو، اس اذان کی برکت سے ہی خدا کا عذاب بند ہو جاتا ہے. یہ مثال صاحب میں نے اس لیے دیا اور یہ جھلک میں نے اس لیے بتایا، یہ واقعہ میں نے اس لیے بتایا کہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے آج تک اپنے ہندو بھائیوں کو دین نہیں سمجھایا، قرآن نہیں سمجھایا. اگر ہم نے قرآن کو سمجھایا ہوتا، اگر ہم نے پریشد محمد کی باتوں کو سمجھایا ہوتا، آج یہ قومی یکجہتی کی بات ہو رہی ہے، سماجی ایکتا کی بات ہو رہی ہے. صاحب میں خوشی کے ساتھ کہتا ہوں، اور آپ لوگوں نے سنا، جو لوگ ابھی جمعیت کے پورے نام سے، پوری خدمات سے واقف نہیں ہیں، ان لوگوں نے بھی
سنا